الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے تمام کے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ وہ کیا ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. عبادت کے لائق، ریاضت کے لائق، روزی دینے والا، لوگوں کی بگڑیاں بنانے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہی میرا منہج ہے اور یہی میرا راستہ ہے. اعلی بصیرت، یہ اللہ کی طرف بلانے والی بات، توحید کا پیغام، یہ کوئی جذباتی پیغام نہیں ہے، یہ کوئی باقی انبیاء کرام کی دیکھا دیکھی بھی میں نہیں کر رہا. اعلی بصیرت، یہ کام میں اعلی وجہ البصیرہ کر رہا ہوں، پورے شعور کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ اس تکلیف میں، اس توحید کی دعوت میں کیا تکالیف آ سکتی ہے. یہ توحید کی دعوت، یہ دعوت کتنا وزندار دعوت ہے. اس کے سلسلے میں کیا پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، میں ان ساری چیزوں کو پیش کی جانتا ہوں.
الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہ توحید کی دعوت میں بھی دیتا ہوں اور میرے متبعین بھی دیتے ہیں۔ یہ متبعین اولین متبعین جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے متبعین آتے رہیں گے، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنے والے لوگ جتنے آتے رہیں گے، جنہیں منہج نبوت کی ضرورت ہوگی، جو یہ چاہیں گے کہ ہمیں اپنے نبی کا راستہ مل جائے، وہ سارے کے سارے انا ومن اتبعنی، سارے کے سارے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ توحید کی دعوت رسولوں نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور رسولوں کے بعد رسولوں کے متبعین دیتے رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا بھی فریضہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس دعوت کو عام کرتے رہیں۔ حضرات، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور کی حالت اس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کائنات کی کون سی برائی تھی جو برائی اس معاشرے کا حصہ نہ بن چکی ہو، اور نہ صرف یہ کہ اس معاشرے کا حصہ تھی، بلکہ وہ معاشرے میں پیک کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ شراب نوشی، لوگوں کا مال کھانا، بیٹیوں کو زندہ ڈول کرنا، لوگوں کو اوپر ظلم و ستم کرنا، سالہ سال تک جھگڑے چلتے رہنا، یہ ساری کی ساری خامیاں تھیں، ساری کی ساری یہ پریشانیاں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی کسی اور بیماری کا علاج نہیں کیا، بلکہ اگر اس بات کو دوسرے انداز میں کہا جائے کہ جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں، سارے کے سارے وہ احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ سود کی حرمت پہلے دن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ نہیں فرما دیا کہ آج کے بعد تمہارے اوپر سود حرام ہو گیا ہے، بلکہ نبوت ملنے کے بعد لوگ سودی لین دین کرتے رہے، تا وقت کہ لوگوں کا کچھ ذہن سازی کر دی گئی کہ وہ اس قابل ہو گئے، وہ ان کے بارے میں یہ توقع کی جانے لگی کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا انہیں یقین ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا۔ شراب کی حرمت، ایک ہی مجلس میں شراب حرام نہیں ہو گئی، بلکہ صحابہ کی ذہن سازی کی گئی کہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ شراب بری چیز ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر منفعت تو ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، اور تیسرے مرحلے پہ یہ کہا گیا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ آج کے بعد تم نے شراب نہیں پینی۔ بے پردگی عام تھی، لیکن آتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آج کے بعد بے پردگی تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے، کل سے تمام کی تمام خواتین پردہ کر کے آئیں۔ یہ ساری کی ساری برائیاں تھیں، لیکن ان تمام برائیوں میں سے جس برائی کا سب سے پہلے دن بغیر کسی ذہن سازی کیے اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، سب سے پہلی جس برائی کا خاتمہ کیا وہ شرک کی برائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ پہلی کی پہلی دعوت ہی اللہ کی طرف سے حکم ہی یہی تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے اور آپ نبی بن گئے ہیں، اور اس آیت کے بعد سلسلہ وحی تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس
اس کے بعد پھر جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیات تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر. آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور فرمایا دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنے اوپر کچھ خوف محسوس ہوا جا رہا ہے. دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. اور پھر اگلی وحی کا آغاز یہی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھنا چاہتے تھے وہیں سے خطاب کا آغاز کیا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اب چادر اوڑھ کے سونے کا وقت نہیں ہے. قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کے نام کو بڑا کیجیے. یہاں لات، منات، عزا، ہبل، ود، سہا، یعوق، یعوز کے بڑے چرچے ہیں. کھڑے ہوئیے اور ان سارے معبودان باطلہ کو ان کا رد کر کے لوگوں کو وربک فکبر، اپنے رب کے نام کو بڑا کیجیے. آپ کے رب کے سوا کائنات میں کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کے نام کو بلند کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں اور جو اعلان فرماتے ہیں وہ اعلان کیا عظیم اعلان تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملأ العرب والعجم. آج کسی دیوبندی کی بستی میں آپ چلے جائیں، کسی بریلوی کی مسجد میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ ذرا منہج اہل حدیث ان کے سامنے علی الاطلاق اور ببان دول بیان کر کے دکھائیے. اس دور میں جب ایک مسلم سوسائٹی ہے، جب ایک مسلم معاشرہ ہے، واضح دعوت آج کے دور میں آسان نہیں ہے. اور اس وقت جب توحید کے اول ترین گھر کے اندر بھی 360 معبودان باطلہ رکھے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز بلند کی ہوگی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں تمہارے یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ یہ باطل ہیں اور میرا ایک اللہ ہے جو ایک اللہ، وہی ایک حقیقی اللہ ہے، وہی ایک حقیقی الہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا سکتے ہو، تم کامیاب ہو سکتے ہو صرف کسی ایک صورت میں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، تبھی تم فلاح پا سکتے ہو. تو اپنے وہ لوگ، اور ذرا اس سے پہلے کی حالات دیکھیے، جب انسان توحید کی بات کرتا ہے، انسان جب توحید کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پس منظر کتنا ہی حسین ترین کیوں نہ ہو، لوگوں کے نگاہوں میں وہ کتنا عظیم ترین کیوں نہ ہو، ہر دل عزیز کیوں نہ ہو، اسے ہر انسان محبت کرتا ہو، لیکن جب توحید کی بات کرے گا تو اس کو پریشانیاں اور اس کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے پہلے جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انک لتکسب المعدوم وتحمل الکل، لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں. وتحمل الکل، ناتوان کمزور لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو خیر کے کاموں میں لوگوں کے معاون ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نبوت سے پہلے اور نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر پورے مدینہ کے اندر، پورے مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی رفاہی کارکن موجود نہیں تھا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفاہی کارنامے، بلکہ اس معاہدے کے اندر شرکت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو معاہدہ عرب کے بڑے بڑے سردار کر رہے تھے کہ آج کے بعد ہم غریب لوگوں کی مدد کیا کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں، اس معاہدے کو کہ بلکہ کارکن کی حیثیت سے اس پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رفاہی سرگرمیوں کی وجہ سے پورے اہلیان مکہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہر ایک کے دل میں بستے ہیں، آپ کو کون کچھ کہے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں تو ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا تھا، کاش کہ میں اس وقت ہوتا، کاش کہ میں اس وقت موجود ہوں جب مکہ کے لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی یہی سوال فرمایا تھا، کیا مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میں ان کے دلوں میں بسنے والا ہوں، میں ان کے ساتھ رہنے والا ہوں، ان کے معاملات میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، صادق و امین کے لقب سے معروف ہوں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہوں، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں، مجھے یہ نکالیں گے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے ساتھ ان کا کیا اختلاف ہو جائے گا کہ یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے؟ تو جناب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، جب انہوں نے دعوت توحید کا سلسلہ شروع کیا انہیں ان کے شہروں سے اور ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی وجہ سے جب دعوت توحید دی، اپنے بھی مخالف غیر بھی مخالف، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید کی وہ آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ لوگوں تم میرے جان کے دشمن پر بن گئے ہو، میں تم سے یہ رات دن کی محنتیں، رات دن کی دعوتیں، میں اس کا تم سے اجر نہیں لیتا، میں اس کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، یہ تو خیال کر لو میں کسی کا بھتیجا ہوں، یہ تو خیال کرو میں کسی کا بیٹا ہوں، یہ تو خیال کرو کوئی میرا سسرال خاندان ہے، یہ تو خیال کرو کسی کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے اور کسی کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ آج تم رشتوں کے سارے تقدسوں کو بھول کے میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو، میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کی بھی یہی جرم بیان کیا کہ وہ بھی صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ توحید کا باب، یہ توحید کوئی عام بات نہیں ہے کہ علماء بیان کر لیں اور عوام سن لیں اور بس یہ آرام سے ہضم بھی ہو جائے۔ نہیں، جب انسان یہ کہتا ہے کہ کائنات کے سارے جسے بھی پکارا جائے، کائنات میں جس کی بھی عبادت کی جائے، کائنات میں جس کو اللہ کے برابر سمجھا جائے، اور یہ جس کو کا لفظ جہاں تک بولا جاتا رہے اس وقت تک کبھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، آپ غلطی پہ متنبہ کریں گے کہ فلاں کو آپ اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا معاشرے کے اندر آپ کا وقار بھی مجروح ہوگا، اس وقت معاشرے میں آپ کو بری نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس وقت آپ کو وہابی کہا جائے گا، اور نہ معلوم کس کس انداز سے آپ کو لوگ۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ توحید کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو شرک سے جب تک ہم نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہماری فلاح بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم توحید کی دعوت دینے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، لوگوں سارے کے سارے گناہ اگر اللہ رب العزت معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جس انسان نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کے اوپر اللہ کو ترس بھی نہیں آئے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر کسی مشرک کے اوپر اللہ کو ترس آتا تو ام سبی کے اوپر ترس آتا. صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سبی کا واقعہ کیا ہے؟ ام سبی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ام سبی ایک بچے کی ماں تھی. سبی عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں. ام سبی ایک بچے کی ماں تھی. جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پانی میں غرقاب ہونے لگی، پانی میں غرق ہونے لگی، تو اس وقت ایک خاتون، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے کندھے میں اٹھا لیا. پانی اس کے گھٹنوں تلک تھا. پانی کچھ اور بڑھا. جب اس پانی اس کے کمر تک پہنچا، اس نے اپنے بچے کو پھر اوپر کر لیا مزید، یہاں تک کہ پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا. اس نے اپنے بچے کو اپنے سر پہ اٹھا لیا کہ کسی طرح یہ میرا بچہ بچ جائے. اور پھر جب پانی اس کے سر سے اوپر گزرنے لگا تو اس بچے کی ماں نے اپنے شیرخوار بچے کو بچانے کے لیے اور اپنے معصوم بچے کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا دیا کہ کسی طرح میں غرق ہوتی ہوں تو ہو جاؤں لیکن میرا بچہ یہ بچ جائے. اس وقت شاید عذاب کے فرشتوں کو بھی ترس آ رہا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنی تمام تر رحمتوں کے باوجود، رحمت کی وسعتوں کے باوجود، اللہ رب العزت کو اس خاتون پہ بھی ترس نہیں آیا. کیوں کہ اگر کسی مشرک کے اوپر اللہ کو ترس آتا تو اللہ رب العزت ان میں سبھی کے اوپر ترس کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی غرقاب کر دیا اور اس کے بیٹے کو بھی غرقاب کر دیا. اللہ رب العزت کسی مشرک کے اوپر ترس نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر الذنوب، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کے حضور شرک کرتا ہے، توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. یہود کا واقعات، عیسائیوں کی تباہی کا واقعات، یہ قرآن مجید ان کا شاہد ہے. یہود کس لیے تباہ ہوئے، عیسائی کس لیے تباہ ہوئے، مشرکین مکہ کے اوپر اللہ کے عذاب کس لیے ٹوٹے، یہ ساری ذلتیں ان کی کس لیے آئیں؟ صرف شرک کی وجہ سے کہ عیسائیوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کے 3 الہ بنائے. اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہ خود ایرانی ایک الہ نہیں بلکہ 2 الہوں کے قائل تھے کہ ایک خالق الخیر ہے اور ایک خالق الشر ہے. یہ شیطان، یہ اس کی تلبیسات، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب تلبیس ابلیس وہ لائق مطالعہ ہے. اس کتاب کو پڑھیں کہ شیطان کس انداز سے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اللہ کے راستے سے کس طرح دور کرتا ہے. کہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت روزی کو تنگ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں کہیں کہ اللہ موت دیتا ہے، یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ بیمار کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ موت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ خالق ہمیں دنیا میں 2 وقت کی روٹی کے لیے کیسے ترسا سکتا ہے؟ اس لیے یہ اس سوچ کو بنیاد بنا کے کہنے لگے کہ خالق ایک نہیں ہے بلکہ خالق 2 ہے. ایک خالق الخیر ہے، ایک خالق الشر ہے. تو میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ ایرانی ایک خالق نہیں بلکہ 2 خالقوں کے قائل ہوئے. یہود عیسائی ایک خالق نہیں بلکہ 3 خالقوں کے قائل ہوئے کہ خالق ایک نہیں ہے، الہ ایک نہیں ہے بلکہ الہ 3 ہے. عیسیٰ بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، عیسیٰ بھی الہ ہے اور روح القدس بھی الہ ہے. یہ 3 خداؤں کے قائل بنے اور مشرکین مکہ 360 خداؤں کے قائل ہیں. اور میرے بھائی 360 خداؤں کے جو قائل بنے ان کو بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ایسا بنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے ان کے ایک ایک بت کو زمین پہ گرا رہے ہیں اور زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج کے دن حق یعنی توحید غالب آ چکی ہے. شرک جس کی ذلت جس کا مقدر ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے. اور لوگوں
جو 2 خداؤں کے قائل بنے وہ ذلیل ہو گئے، جو 3 خداؤں کے قائل بنے وہ بھی ذلیل ہو گئے، جو 360 کے خداؤں کے قائل بنے وہ بھی ذلیل ہو گئے، اور ایک طرف ہم نام نہاد مسلمان ہیں کہ ہر کلومیٹر کے اوپر ہمارا الگ خدا بنا ہوا ہے، ہر کلومیٹر کے اوپر ہمارا الگ پیر ہے، الگ بھوپا ہے، الگ بگڑی بنانے والا ہے، الگ روزی رساں ہے، الگ اولاد دینے والا ہے، اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اللہ اس کی نصرت اور اس کی مدد ہمارے پاؤں چومے گی، اس کی نصرت یا اس کی مدد ہمارے پاس آئے گی۔ نہیں، اللہ کی قسم، صرف اللہ کو اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا دینا یہ توحید نہیں ہے۔ توحید ہمیشہ نفیاً و اثباتاً، کہ نفی بھی کی جاتی ہے توحید کے اندر اور اثبات بھی کیا جاتا ہے۔ لا الہ، اس کے اندر نفی ہے کہ کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ کائنات میں صرف یہ کہتے رہنا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ کمال نہیں ہے جب تک نفی نہیں کی جائے گی غیر اللہ کی کہ اللہ کے علاوہ پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دین کے مسئلے میں رد اور دین کے مسئلے میں نفی اللہ رب العزت نے ہمیشہ مقدم رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ لوگوں دیکھیں، اگر آپ فلاح چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ طاغوت کا انکار پہلے کیا اور اللہ کے اوپر ایمان کا ذکر بعد میں کیا۔ من یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، ما سوى اللہ کا انکار کرنا پڑے گا، پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ کائنات میں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا اقرار پھر کرنا پڑے گا کہ اللہ کائنات میں واحد ذات ہے جو کائنات کی بگڑیاں بنا سکتی ہے، جو کائنات کے خالق ہے، جو کائنات کی مالک ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی، توحید کی 3 قسموں کا پھر اس کا بھی مختصر سا تعارف سمجھ لیجیے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید الوہیت، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں توحید ربوبیت کے پھر 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خالق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کو کسی نے نہیں بنایا، کائنات کی ساری چیزیں انہیں اللہ نے بنایا ہے، کائنات کے سارے تصرفات وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا خالق اللہ ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے اور توحید ربوبیت کی اس قسم کو بھی مانتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، آپ ان سے پوچھیے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کہتے ہیں یہ سارے یہ کہیں گے فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ان کو پالنے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ اس توحید کے سلسلے میں بھی نامعلوم کس انداز سے شیطان نے ہمارے معاملات کو بگاڑ دیا ہے کہ خالق اللہ ہے، بیٹا اللہ نے دیا، خالق پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کا نام رکھ دیا کہ عطا محمد، کہ محمد کی عطا ہے۔ بیٹا اللہ نے دیا، اس کا نام رکھ دیا پیر بخش، یہ پیر نے بخشا ہے۔ اور لوگوں، یہ شرک تو مشرکین مکہ بھی شاید نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ساری کی ساری عطائیں اللہ کی طرف سے ہیں، سارے کے سارے رازق اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج اور یہ توحید ربوبیت، اس کے اندر شرک یہ کتنا حساس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر رات کے وقت نبی علیہ السلام آرام فرمائے ہوئے سوئے، صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رات کے وقت بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کا ایک پیغام اپنے صحابہ کرام کو سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بالکواکب، بعض بندے آج صبح ہوتے ہی یہ جو بارش کے چند قطرے آئے تھے
بارش کے چند قطروں نے بعض بندوں کو مسلمان کر دیا ہے اور بعض بندوں کو کافر کر دیا ہے. بعض بندے مسلمان ہو گئے اور بعض بندے ان قطروں کی وجہ سے کافر ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے مسلمان کیسے ہوئے اور کافر کیسے ہوئے؟ بارش کے ان قطروں کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش کے قطروں کی وجہ سے جس بندے نے صبح کی اور اس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ کہ اللہ نے یہ بارش دی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بارش برسی ہے، فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب، وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے ساتھ تو وہ ایمان لایا ہے اور کافر ہو گیا ہے وہ ستاروں کا. کہ اس نے یوں سمجھے کہ اللہ کے ساتھ ایمان لے کے آیا ہے، بارش کے قطروں نے اس کے ایمان کو گویا کہ اس کے ایمان میں بہار پیدا کر دی ہے، اسے ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. کیا کہنے والا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ بارش آئی ہے. ومن قال مطرنا بنوء کذا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش آئی ہے، فلاں ستارہ اس کی وجہ سے بارش ملی ہے، فهو مؤمن بالکواکب وکافر بی، وہ یوں سمجھے اس نے کواکب کے ساتھ ستاروں کے اوپر وہ ایمان لے کے آیا ہے اور اللہ کا اس نے انکار کر دیا ہے. یہ ستاروں کے اوپر ایمان رکھنا اور ستاروں کے بارے فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے. توحید پرست، توحید والے ہمارے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیقول کلمۃ من فیہ، بعض اوقات ایک آدمی اپنی زبان کے ساتھ کوئی جملہ بولتا ہے، اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جملہ کتنا خیر کا جملہ ہے اور اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات کوئی ایک جملہ انسان بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کتنا غلط جملہ ہے، اس جملے کی کتنا اس کے اندر صلاحیت ہے، اس جملے میں کتنا شر ہے، وہ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. یہ کہتا ہے جو انسان کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، قسمت کی دیوی آپ کے اوپر مہربان نہیں ہے، یہ کیا ہے ان جملوں کے مطلب؟ یہ اللہ کی توحید سے بغاوت کے جملے ہیں. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کہنے چاہیے، لا ابالی میں بھی یہ جملے نہیں کہنے چاہیے کہ ان جملوں کے ذریعے سے اللہ کی توحید کے اوپر حرف آتا ہے. کسی ستارے کا قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی قسمت کی دیوی نہیں ہے، سارے کی ساری چیزیں میرے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے اختیار میں ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ توحید ربوبیت اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا تھا. دوسری قسم کہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، کہتے تھے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کائنات کا ساری کے ساری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات، کہ مالک اللہ ہے. کافر مانتے تھے، آج مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں کہ پہاڑ اللہ ان کا مالک ہے، یہ زمین اللہ اس کا مالک ہے، یہ آسمان اس کا مالک اللہ ہے، یہ فضا، یہ چرند، یہ پرند ان کا مالک اللہ ہے. کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. اور تیسری قسم توحید ربوبیت کی وہ تدبیر ہے کہ یعنی جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، یہ رات دن میں بدل جانا، دن کا رات میں بدل جانا، یہ ساری کی ساری اللہ کی تدبیریں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے وہ کرتا ہے. اللہ کی تدبیر میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ساری کی ساری یہ تدبیریں اللہ کرتا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اس وقت کے مشرکین کو بھی کھٹکتی تھی اور آج کے ایمان کے نام لیوا مشرک بھی، ایمان کے نام لینے والے اللہ کی توحید سے آری لوگ، اس پہ آج بھی انہیں غصہ لگتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ دیکھیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس صمد کا معنی دیکھیے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان اللہ کی قسم اس کے اندر الفاظ کی اتنا تنگی ہے، یہ عربی زبان کا صحیح معنی نہیں کر سکتی۔ سمد کا لفظی طور پر معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی ولی کا محتاج ہے، نہ کسی وہ پیر کا محتاج ہے۔ کائنات میں اسی کو، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب سمد بے نیاز، بے نیاز تو صرف اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن سمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہو۔ انبیاء کرام اس کے محتاج ہے، اتقیاء کرام اس کے محتاج ہے۔ کائنات میں ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر نوح علیہ السلام جس نے کشتی بنائی ہی اس کی توحید کے لیے تھی۔ کس لیے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی؟ کہ اس کا نام لیتے تھے، اور لوگوں نے اس نوح کے اوپر جینا دوبر کیا اس کی توحید کی وجہ سے۔ پھر اس نے کشتی بنائی، جب وہ پھر کشتی پانی آیا جو مشرکین کے لیے تھا، وہ نوح بھی اپنی کشتی کو خود پار نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نوح نے کہا بسم اللہ، قرآن کہتا ہے یہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میرے رب اس کو اگر تو چلائے گا تو تو چلا سکے گا، اگر اس کو روک دے گا تو میرے اللہ تو روک سکتا ہے۔ تیرے علاوہ نہ اس کو کوئی چلا سکتا ہے، اور میرے مالک نہ تیرے علاوہ اس کشتی کو کوئی روک سکتا ہے۔ آج ہم نے یہ عظیم ترین مقام جو ایک اللہ کا تھا، جو اللہ نے اپنے انبیاء تک کو لے دیا، کہ ہم نے معین الدین چشتی کو سونپ دیا ہے۔ ہم نے نہ معلوم کس کس کو سونپا، اور یہ شیطان ہم سے کیا کچھ کرا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار کر میری کشتی۔ کیسی کفریہ بات ہے، کیسا غلیظ جملہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم پلہ ہم نے اس کو جا کے کھڑا کر دیا۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میرے اللہ اس کشتی کو چلائے گا تو تو چلائے گا، اس کو ڈبوئے گا تو تو ڈبو دے گا۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا سگا بیٹا غرقاب ہو رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام اس کو بچا نہیں سکتے۔ کہ جسے پکڑے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، جسے اللہ پکڑے اسے چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیسا کفریہ جملہ ہے، کیسا غلیظ جملہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی پکڑ کے بعد بھی، حالانکہ اللہ تو یہ کہتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ سورہ فجر کو پڑھ کے دیکھیے کہ اس کا بھی، اس کا وثق، اس کی پکڑ، جب اس کی پکڑ آتی ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کائنات میں اس کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کائنات میں کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بلند اور عظیم ہستی ہو، جو اس کی پکڑ سے کسی کو چھڑا سکے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ میرے بھائی یہ توحید ہے، یہ توحید الوہیت ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور عبادت کی پھر کئی قسمیں ہیں۔ پھر یہ کسی اور موقع پہ صحیح کہ ذبح یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ نذر یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ قسم یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سارے رکوع اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے قیام اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، غیر اللہ کے لیے جھک جانا، غیر اللہ کے قدموں میں گر جانا، یہ سارے کے سارے یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ ایک اللہ کے لائق ہے، جھکنا صرف اسی کے سامنے ہے، کھڑا احتراماً کھڑے ہونا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اللہ یہ بڑے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ توحید موضوع ہی ایسا ہے کہ جب یہ انسان سنتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور یہ صرف توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت میں پریشانی ہوتی ہے، توحید ربوبیت کا میں نے گزارش کی، کائنات میں کوئی منکر نہیں ہے، صرف ایک منکر جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں۔ یہ دعویٰ صرف فرعون نے کیا تھا،
اور یہ دعویٰ فرعون نے بھی قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر کہ وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، کہ وہ زبان سے تو اپنے آپ کو رب مانتے تھے اور زبان سے تو یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، دل میں اس کو بھی پتا تھا کہ رب ایک اللہ کی ذات ہے۔ واستيقنتها انفسهم، دل میں ان کو بھی یقین تھا کہ رب میں نہیں ہوں، رب وہی ہے۔ گویا کہ جب کوئی توحید ربوبیت سناتا رہے تو اس نے گویا کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں فراعنہ کو کوئی کلام کر رہا ہوں، فراعنہ سے بات کر رہا ہوں، نہیں۔ دعوت جس دعوت کے لیے انبیاء کرام آئے وہ صرف توحید الوہیت کی دعوت تھی کہ ایک اللہ ہے، اور توحید الوہیت نفی و اثباتن، کہ نفی بھی اس کے اندر کی جائے گی کہ عبادت اللہ کی جائے، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا، ہر ایک کہتا ہے ہاں ہاں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن پھر نفی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، روزی کا مالک اللہ کو سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھا جائے، بیڑیاں پار کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن جب ہم یہ کہیں گے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بیڑی پار نہیں کر سکتا، یہاں پریشانی لاحق ہوگی۔ تو میرے بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات میں اللہ رب العزت کو اکیلا سمجھیں، اور آخری قسم توحید کی اسماء و صفات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جتنی صفتیں بیان کی ہیں اور یا اس کے نبی نے جو اس کے اسماء اور صفات بیان کیے ہیں، ان اسماء میں ان صفات میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، غفار وہی ہے، قہار وہی ہے، بخشنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا، عذاب دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پکڑ نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی یہ اسماء و صفات ہے۔ وقت بہت قلیل تھا، لیکن میں نے اس قلیل وقت میں بھی اپنے موضوع کو اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے، اللہ رب العزت توحید کے اوپر ہمیں زندہ رکھے، توحید کے اوپر ہی ہمیں اللہ رب العزت موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وآله وسلم وصل عليه أذهب البأس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ارحم حالنا ولا تقبل الى سوء اعمالنا، اللهم انا نتوب اليك فتب علينا يا رب العالمين، اللهم انا مذنبون فاغفر لنا يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔